بسم الله الرحمن الرحيم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد اور بھلائی برائی کبھی برابر نہیں ہو سکتی، تو سخت کلامی کا ایسے طریقے سے جواب دو جو نہایت اچھا ہو۔ ایسا کرو گے تو تم دیکھو گے کہ جس میں اور تم میں دشمنی تھی گویا وہ تمہارا دلسوز دوست ہے۔ یہ بات بس انہی لوگوں کو حاصل ہوئی ہے جو صبر کرنے والے ہیں، اور انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو بڑے نصیب ور ہیں۔ اور اگر تمہیں شیطان کی طرف سے وسوسہ پیدا ہو تو خدا کی پناہ مانگ لیا کرو، بے شک وہ سب کی سنتا جانتا ہے۔ اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے رات اور دن اور سورج اور چاند ہیں، تو تم لوگ نہ سورج کو سجدہ کرنا اور نہ چاند کو، اور اگر تم کو خدا ہی کی عبادت کرنی منظور ہے تو بس اسی کو سجدہ کرو جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ پس اگر یہ لوگ سرکشی کریں تو خدا کو بھی ان کی پرواہ نہیں۔ جو لوگ فرشتے تمہارے پروردگار کی بارگاہ میں ہیں وہ رات دن اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، اور وہ لوگ اکتاتے بھی نہیں۔ اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تم زمین کو خشک و بے گیاہ دیکھتے ہو، پھر جب ہم اس پر پانی برسا دیتے ہیں تو لہلہانے لگتی ہے اور پھول جاتی ہے۔ جس خدا نے مردہ زمین کو زندہ کیا وہ یقیناً مردوں کو بھی جلائے گا، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو لوگ ہماری آیتوں میں ہیر پھیر پیدا کرتے ہیں وہ ہرگز ہم سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ بھلا جو شخص دوزخ میں ڈالا جائے گا وہ بہتر ہے یا وہ شخص جو قیامت کے دن بے خوف و خطر آئے گا؟ خیر جو چاہو سو کرو، مگر جو کچھ تم کرتے ہو وہ خدا اس کو دیکھ رہا ہے۔ جن لوگوں نے نصیحت کو جب وہ ان کے پاس آئی نہ مانا وہ اپنا نتیجہ دیکھ لیں گے۔ اور یہ قرآن تو یقینی ایک عالی رتبہ کتاب ہے کہ جھوٹ نہ تو اس کے آگے ہی پھٹک سکتا ہے اور نہ اس کے پیچھے سے، اور خوبیوں والے دانا خدا کی بارگاہ سے نازل ہوئی ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم سے بھی بس وہی باتیں کہی جاتی ہیں جو تم سے پہلے اور رسولوں سے کہی جا چکی ہیں۔ بے شک تمہارا پروردگار بخشنے والا بھی ہے اور دردناک عذاب والا بھی ہے۔ اور اگر ہم اس قرآن کو عربی زبان کے سوا دوسری زبان میں نازل کرتے تو یہ لوگ ضرور کہہ نہ بیٹھتے
کہ اس کی آیتیں ہماری زبان میں کیوں تفصیل وار بیان نہیں کی گئیں؟ کیا خوب قرآن تو اجمی اور مخاطب عربی؟ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ ایمانداروں کے لیے تو یہ قرآن اثر تپا ہدایت اور ہر مرض کی شفا ہے، اور جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ان کے کانوں کے حق میں گرانی بہرا پن ہے، اور وہ قرآن ان کے حق میں نابینائی کا سبب ہے، تو گرانی کی وجہ سے گویا وہ لوگ بڑی دور کی جگہ سے پکارے جاتے ہیں اور نہیں سنتے۔ اور ہم ہی نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب توریت عطا کی تھی، تو اس میں بھی اختلاف کیا گیا، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی تو ان میں کب کا فیصلہ کر دیا گیا ہوتا، اور یہ لوگ ایسے شک میں پڑے ہوئے ہیں جس نے انہیں بے چین کر دیا ہے۔ جس نے اچھے اچھے کام کیے تو اپنے نفع کے لیے، اور جو برا کام کرے اس کا وبال بھی اسی پر ہے، اور تمہارا پروردگار تو بندوں پر کبھی ظلم کرنے والا نہیں۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔